جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی کل کے آپریشن کے حوالے سے اور اس کی کیا محرکات تھے اور کیا نیکسٹ اب اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور پاکستان کی جو ڈیفنس پالیسی ہے کوئی چینج اس میں آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے ایئر وائس مارشل صاحب کہ اس کے بعد کس قسم کی اب ہمیں پالیسی اپنانی ہوگی؟ بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اب تھوڑا سا بہتری کی جانب جانا ہے، چینج بالکل صاف رستہ ہے جہاں تک ہمارے ملٹری آپریشنز کا تعلق ہے. کوئی اس کے اندر کوئی چیز مبہم نہیں ہے. وزیرستان کے اندر آپریشن ہونا لازمی ہے تاکہ ان کے اس نیکسس کو کاٹا جائے. اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ایکشن یا آپریشن جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ ہونا چاہیے جنوبی پنجاب کے اندر، یعنی کوئی بھی گروپ جہاں پہ موجود ہیں ان کے خلاف ہونا بہت لازمی ہے. یہ دونوں جب ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ آٹومیٹکلی اس کا نیکسس توڑیں گے. تیسرا جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے معاشرے کو، معاشرتی رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہماری قوم اور ہمارا ملک اس وقت ایک تقریباً جنگ کی حالت کے اندر ہے، حالت جنگ کے اندر ہے، اور یہ حالت جنگ لمبی رہے گی. یہ 3 4 6 مہینے میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. جب قوموں پہ یہ امتحانات آتے ہیں تو قومیں ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، جس کے اندر کہ ایک اویئرنیس، ایک چیز کا پتہ ہونا، ایک سیکیورٹی کا کلچر ڈیولپ کرنا. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس کو خاص طور پہ تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو زیادہ چابک دستی اور تندہی کے ساتھ کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ناکے لگیں اور پولیس والے سو رہے ہیں وہاں پہ اور سب پبلک پریشان ہو رہی ہے. پوری پریشان ہے. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو ایفرٹ ہے تمام، اور ویسے بھی سینٹر آف گریوٹی، میں جنرل صاحب سے تھوڑا سا ذرا اختلاف کروں گا، فوج نہیں ہے. سینٹر آف گریوٹی عوام ہے اس ملک کی. پارلیمنٹ بھی ہے. میں نے عوام سے بات ہاں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری عوام سے جو ہے فوج ہے اور عوام کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں تو وہ فوج میں آتے ہیں. اس لیے میں کہوں گا فوج ون انسٹرومنٹ ہے عوام کا، جو عوام سینٹر آف گریوٹی ہے. بالکل یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، یہ جو ملک ہے، جو یہ اس کی سٹیبلٹی سینٹر آف گریوٹی ہے. باقی سب ہم ٹولز ہیں اس کے، ہم بھی، آپ بھی، میڈیا بھی، فوج بھی، ہر ایک ٹول ہے، ہر ادارہ جو ہے اس کا ٹول ہے. اس کے تھرو اسٹیبلٹی کو حاصل کیا جائے گا. اور جو پارلیمنٹ ہے ایک ہمارے یہاں سیٹ اپ ہے، اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، اور دوسری جو چیز ہے، جو ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو مالاکنڈ کے اندر جو آپریشن ہوا فوج کا، فوج اس سے پہلے بھی 2004 سے یہ آپریشن کر رہی ہے. کیا وجہ، کیا تبدیلی آئی کہ مالاکنڈ کے اندر سڈنلی 4 مہینے کے اندر ایک شاندار آپریشن کیا گیا؟ تمام قوتوں کی حمایت حاصل تھی. کیا وجہ ہے کہ امریکی افواج نیٹو، جو کہ ہماری افواج سے بہت زیادہ ماڈرن ہیں اور بڑے فوکسڈ ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ ایسی کوئی تبدیلی اپنی فتح 8 سال میں حاصل نہیں کر سکے؟ سمپل ایک چیز ہے، پبلک کی سپورٹ. جہاں پہ عوام ساتھ ہوں گے جس چیز کے اندر، اس لیے جو نیکسس ہے جو آپ نے کریٹ کرنا ہے عوام کی سپورٹ کا، جو آپ کی سٹیبلٹی کا، جو آپ کی اویئرنیس کا، اور ایک پورے ملک کو متحد ہو کے جو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ جنگ جو ہے اس کے اوپر قابو پانا ہے، فتح حاصل کرنا ہے. ایک چھوٹی سی اور بات بتاؤں آپ کو، ہمیں خارجی عوامل بے شک اس میں ہوں گے، اور ضرور میں نے ان کے اوپر اشارہ بھی کیا شروع کے اندر کہ یہ بھی، اس کے بھی تانے بانے مل سکتے ہیں وہاں پہ. اور آپ خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ ممبئی کے بعد سے یہ 10 سے 12 لوگوں کے جو گروپس جس طرح ایکٹ کر رہے ہیں نا، جو کہ سری لنکا میں بھی اور یہاں جی ایچ کیو کے اندر بھی اور مناوا کے اندر بھی اور 15 کے اندر بھی، یہ ایک بڑی ایک انڈیکیشن دیتی ہے کہ اس قسم کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ 10 سے 12 گروپ کے جو ہے. اس سے نہ پاکستان کو بلیم کیا جا سکتا ہے جو ممبئی میں ہوا، اور یہ دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسا فینومینا ہے جس کی ہاتھ باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جو جب چاہے اس 10-12 کے لوگوں کے گروپ کو ایکٹیو کر لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے. تو سب سے عام بات اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے عام بات یہی تھی کہ جس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ اس جنگ میں ہمیں اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کرنی ہے، اور پبلک سپورٹ کے بغیر ہم کوئی بھی آپریشن کامیاب نہیں بنا سکتے. ایک کیا وجہ ہے، آپ ریٹائرڈ فوجی رہ چکے ہیں، آپ بھی فوجی رہ چکے ہیں، اور جو کامیاب آپریشن کیے جاتے ہیں جس میں پبلک کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے، فوجیوں کے اندر کیا ایک جذبہ یا ولولہ ہوتا ہے؟ 1965 کی جنگ کی ہم بات کریں، 71 کی کریں تو ایک کہا جاتا تھا ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، اور پوری عوام کی سپورٹ بھی تھی، اور مالاکنڈ آپریشن میں بھی اسی طرح ہمیں نظر آیا. آپ ایک فوجی کی حیثیت سے تھوڑا سا اپنی ایکسپیرینس شیئر کریں کہ جذبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ فوراً اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں؟ 1971 وار میں کیپٹن تھا اور میں نے حصہ لیا، اور میری فوج سے ایسوسیشن کو 38 ایئرز کی ہے تقریباً. میں ود آل آنیسٹی آپ کو کہتا ہوں کہ وی آر پراؤڈ آف آر آرمی. اور میں ہمیشہ کی دفعہ پہلے آرمڈ فورسز، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے سیکنڈ لائف دے تو میں پھر بھی آرمڈ فورسز کو جوائن کروں گا، چونکہ ہماری آرمڈ فورسز، آرمی الون نو، ایئر فورس، نیوی، ہمارا کمبائنڈ جو کلچر ہے وہ اتنا آؤٹ سٹینڈنگ ہے، اتنا آنیسٹ ہے
کہ میرے جیسا ایک آرڈینری بندہ جس کا کوئی پیچھے سے میرا پیرنٹس کو وزیر نہیں تھے وی کین رائز ٹو دی رینک آف ایئر مارشلز اینڈ جنرلز اینڈ آل دیٹ، یہ صرف اس میں ہے۔ نمبر 2 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آؤٹ سٹینڈنگ آپریشن تھا افواج پاکستان کا GHQ کے اندر جو ہوا، یہ کاؤنٹر ٹیرر آپریشن، اس کی مثال نہیں ملتی کہ 42 بندوں میں سے 39 کی لائف بچ گئی اور ان بندوں نے جنہوں نے ہوسٹیج لیے ہوا تھا ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور ہمیں اپنی افواج پاکستان کے پیچھے رہ کے ان کو پوری سپورٹ کر کے، اور جیسے میں کہتا ہوں ہماری جو ول ٹو فائٹ ہے وہ ہمیں اپنی عوام کی خواہشات اور ان کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ ایک جذبہ کیا ہوتا ہے ایک سولجر کے اندر، کیا جذبہ؟ ہمیشہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ہماری آفسرز کی کیجویلٹیز جو ہیں دنیا میں ہائیسٹ ریشو، ابھی بھی GHQ میں یہ بریگیڈیئر صاحب جو سیکیورٹی کا انچارجز نے سب سے پہلے آگے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 65 کی وار میں بریگیڈیئر شامی شہید تھے، تو وہ سب ہی واز ناٹ سپوز ٹو کم دیئر۔ آپ یہ بالاکنڈ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے افواج کے بندے جو ہیں نڈر ہیں، بہادر ہیں، اور وہ ڈیڈیکیشن ہے۔ ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے یہ تو ایک آنریریم ہے، یہ اس لیے نہیں ملتی کہ آپ جان کا اس کا سودا کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کا پرائیڈ ہے۔ ایئر مارشل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارا سینٹر آف گریوٹی عوام ہے۔ عوام کے جو انسٹرومنٹ ہیں طاقت کے، وہ ایک فوج ہے، ایک میڈیا ہے، پارلیمنٹ ہے، اس سے ہم یوز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آگے جائے گا۔ لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے اوپر پریشر آئے گا کہ وزیرستان میں ایکشن کرو، کئی دفعہ یہ ہمارے کچھ وزیر کہہ رہے ہیں وہ ہونے والا ہے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایکشن ضرور کریں وہاں جہاں ملیٹنٹس ہیں، خواہ وہ صدرن پنجاب میں ہے یا وزیرستان میں یا مالاکنڈ میں، لیکن خود اپنی سوچ سے کریں، انٹیلیجنس پہ بیس کر کے کریں، انڈر پریشر یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں، کسی کے پریشر میں مت آئیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ عراق میں اگر امریکہ جنگ لڑ رہا ہے تو سالانہ اس کا جو نقصان ہو رہا ہے، جو وہاں پہ تخمینہ وہ لگا رہے ہیں $100 بلین وہاں پہ وہ اسپینڈ کر رہے ہیں، اور افغانستان میں $70 بلین، اور ہمیں جو امداد دی جاتی ہے $1.5 بلین پر ایئر، اور اس پہ بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ آخری بات آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ہمیں اب کسی کے انڈر پریشر نہیں آنا چاہیے کہ جی آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ خود فیصلے کرنے چاہیے۔ کیا نیکسٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ اس طرح کی فوج کے ساتھ کسی کو کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو جن نے اپنی جانیں دی ہیں کل کے آپریشن کے اندر، ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے۔ یہ وہ فوج ہے جو 65 سے لے کے آج تک اسی جذبے کے ساتھ لڑ رہی ہے، یہ وہ ملٹری ہے جو اس جذبے کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ جہاں تک آگے کا ہے، ہمارے آپریشن ملٹری کے کانٹیکس میں بڑے کلیئر ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کو اپنے پروگرامز جو ہیں، اپنی پالیسیز کو کلیئر کرنا ہے، ہماری سوسائٹی کو ان دونوں چیزوں کے ساتھ گرو کرنا ہے۔ جب یہ 3 عوامل اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے ملک کو فیوچر مستقبل بہت اچھا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کے شیئر پہ ختم کریں گے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بہت خوبصورت بات کہی، اور بہت بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب، ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب۔ اور اسی پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام یکجا ہیں، متحد ہیں، اور پاکستان پہ کوئی بھی آفت آتی ہے یا پاکستان کبھی بھی حالت جنگ میں ہوتا ہے تو پاکستان کی عوام کی سپورٹ، پاکستان کے جو مضبوط ادارے ہیں ان کو حاصل رہے گی۔ اور جیسے ہمارے دونوں مہمانوں کا کہنا تھا کہ سینٹر آف گریوٹی اس وقت پاکستان کی عوام ہے، اگر وہ کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کے خلاف یکجا ہو سکتے ہیں تو ان کو شکست بآسانی ہو جائے گی، اور ایسے عناصر اگر وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا صرف خواب ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آسما چودھری کو دنیا ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔